صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ مختلف امراض کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، جیسے خون کی کمی، گردوں کا کمزور ہو جانا، جوڑوں کا درد، دماغ کی کمزوری، دانت کا درد، عورتوں کے مینسز پرابلم، تلی کا ورم، بالوں کا گرنا، بالوں کی سکری، پتھری۔ اس کے علاوہ بلکہ پوری باڈی کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ اگر اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جائے تو مختلف امراض کے اوپر یہ ہر طرح مفید ہے۔ تو اصل میں اس کو بیٹ روٹ کہتے ہیں۔ تو اگر اس کو لیور کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ گاجر اور اس کو بیٹ روٹ کو لے کر اس کا اکٹھا جوس بنایا جائے تو دن میں 2 مرتبہ اگر استعمال کریں گے تو اس سے ہیموگلوبن بڑھ جاتا ہے، خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، بلکہ ALT اور AST جو گرمی کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں ان کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو جوڑوں کے درد کے لیے، آرتھرائٹس کے لیے اگر ہم استعمال کریں تو جوڑوں کے درد کے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ہم یہ سفوف بتاتے ہیں، اس کو ساتھ شامل کر لیں تو یہ جوڑوں کے درد کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ یعنی اس کا بیٹ روٹ کا جوس بنایا جائے اور اس میں 10 گرام زیرہ سفید اور 10 گرام کالی مرچ، 10 گرام کالا نمک، اس کا سفوف بنا لیں اور تھوڑی سی مقدار اس میں شامل کر کے اس کو استعمال کریں۔ اور گردوں کے لیے یہ بہت مفید ہے، گردوں کو تقویت پہنچاتا ہے، گردوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کو بطور سلاد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جوس بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پتھری ہے گردے کے اندر تو اس کا سوپ بنا کر، یعنی اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو پانی میں ابال لیں اور اس کا سوپ تیار ہو جائے گا اور اس کو دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ پرہیز بھی بہت ضروری ہے، جس طرح جن چیزوں سے یہ پتھریاں بنتی ہیں جیسے آلو گوبھی ہے، چاول ہے، پالک ہے، دالیں ہیں، ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ اور بالوں کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پتے لیے جائیں اور پتوں کو پانی میں ابال لیا جائے اور اس پانی سے بالوں کو دھویا جائے تو اس سے سکری ختم ہو جاتی، اور اگر بالوں کے اندر جوئیں ہیں تو وہ مر جاتی ہیں۔ اگر بال گرتے ہیں تو اس کے پتوں کو اور مہندی کے پتوں کو لے کر اکٹھا پیس لیا جائے اور پھر اس کا لیپ بالوں کے اوپر کیا جائے تو اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں بلکہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تلی کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ تلی کے اندر اگر سوزش ہے، ورم ہے، تلی پھول گئی ہے تو اس کا جوس بنا کر اور اس میں یہ جو ہم نے یہ سفوف بنایا تھا زیرہ سفید والا وہ تھوڑا سا شامل کر کے دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں تو تلی کا ورم دور ہو جاتا ہے، بلکہ قبض کے لیے یہ بہت مفید ہے، ملین ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ اور گاجر کے ساتھ اگر اس کو استعمال کیا جائے تو قبض کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ ہارٹ بیٹ کے لیے یہ جو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے یا دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے
تو اس کو موسمی کے ساتھ مکس کر کے اس کا جوس بنایا جائے، اور یہ جو نمک ہے، یہ جو سفوف ہم نے بتایا وہ شامل نہ کیا جائے، تو ویسے ہی اس کو استعمال کیا جائے، تو اس سے دل کی یہ جو ہارٹ بیٹ یا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وزن کم کرنے کے لیے اگر اس کے ساتھ تھوڑا سا سبز پودینہ شامل کر لیا جائے، اور جوائن اور پودینے کا اور تھوڑا سا اس میں زیرہ سفید ملا کر یہ سفوف علیحدہ بنا لیا جائے، تو یہ جو ہے بیٹ روٹ، اس کا اکیلے کا یہ جوس بنایا جائے، اور اس میں یہ جو پودینہ ہے وہ تھوڑا سا شامل کر کے اس کا 2 مرتبہ استعمال کیا جائے، تو اس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ بلکہ پوری باڈی کو فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سے وٹامنز بھی پائے جاتے ہیں، جیسے وٹامن اے ہے، بی ہے، سی ہے، وٹامن کے ہے، یا جیسے پروٹین ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، یہ اس قسم کے مرکبات بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ جتنے وٹامنز اور مرکبات ہیں یہ پوری باڈی کو تقویت پہنچاتے ہیں، بلکہ یہ اعصاب کو بھی مضبوط کرتا ہے، تو اس کو ضرور استعمال کرائیں۔ جب بھی کوئی چیز موسم کے لحاظ سے میسر ہو تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اتنا مہنگا بھی یہ نہیں ہے، اس کو اصل میں چقندر بھی کہتے ہیں، یہ عام مل جاتا ہے، تو اس کا یہ جو ہم نے اس کے فائدے بتائے ہیں، بالکل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے یہ فائدے ضرور ملیں گے، بلکہ یہ اس کے اندر اتنا آئرن پایا جاتا ہے، فولاد کی مقدار اس کے اندر وافر ہے، اس کے استعمال سے چہرے کا رنگ سرخ اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ دعا اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔